گزشتہ نشست کا خاتمہ ان الفاظ پہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص، کوئی مفکر، کوئی عالم کفر، شرک یا ضلالت پہ مبنی کوئی نقطہ نظر عقیدہ اپناتا ہے تو ہم اس کے نقطہ نظر پر، اس کے اس عقیدے پر، اس کی اس رائے پر بات بھی کریں گے، حکم بھی لگائیں گے کہ یہ رائے ہمارے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، لیکن بندے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، گویا اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی کتاب مقامات کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے جو مضمون زیر بحث ہے اس کا وہ ریلیونٹ حصہ پڑھ کے بتایا تھا۔ میں چاہتا ہوں گفتگو کو وہیں سے جوڑیں، یہ بتائیں کہ یہ جو رائے آپ نے بیان کی تھی، اس رائے کی بنا استدلال جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر ہونی چاہیے۔ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی ایسے اصول کا اطلاق کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اس رائے کے بارے میں؟ اور حدیث کے اندر مسلمان کی تکفیر کے حوالے سے کیا چیز زیر بحث ہے؟ میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کو اگر آپ چند لفظوں میں خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میرا نام کیا ہے، میری برادری کیا ہے، میرا ملک کیا ہے، میں اپنا تعارف کس حیثیت سے کراتا ہوں، میرا مذہب کیا ہے، یہ بتانا میرا کام ہے۔ کسی دوسرے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس پر حکم لگائے۔ وہ میرے اس تعارف کے بعد مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہو، تم اپنے آپ کو ہندو کہتے ہو، تو ہندو مت کے اصول کے لحاظ سے یا اسلام کے اصول کے لحاظ سے فلاں فلاں بات تمہاری بظاہر تمہارے عقیدے کے منافی نظر آتی ہے۔ اس پر وہ مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، مجھے نصیحت کر سکتا ہے، میری بات کے بارے میں یہ ورڈکٹ بھی دے سکتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ سری ضلالت ہے، سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ میرا تعارف کیا ہے وہ میں کراؤں گا، یہ حق ہر شخص کا ہے۔ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں ہو تو یہ سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت میری شناخت پر حملہ ہے، یہ میری حیثیت عرفی پر حملہ ہے، اور اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ میری عزت پر حملہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ وہ جرم ہے جو کسی شخص کو نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بغی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب قرآن مجید میں حلال و حرام پر گفتگو کی ہے تو یہ بتایا تھا کہ حرمتوں کی جو بنیادیں یا اساسات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان میں ایک بڑی چیز کیا ہے؟ بغی، یعنی کسی کی جان کے خلاف اقدام کرنا، کسی کے مال کے خلاف اقدام کرنا، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کرنا، یعنی میری عزت میری شناخت ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ کسی شخص پر الزام لگاتے ہیں تو اس میں ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ بنتا ہے۔ اچھا، یعنی میری حیثیت عرفی کو چیلنج کر دیا آپ نے، مجھ پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہیں، آپ کو کیا حق تھا کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ میری جو کچھ بھی شناخت ہے وہ مجھے بیان کرنی ہے، مجھے متعین کرنی ہے، مجھے اس کا اظہار کرنا ہے۔ میں جب اپنے ایمان کا یا اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہوں یا کسی مذہب کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہوں تو میری ہی بات آخری بات ہے۔ مجھے میری بات کی بنیاد پر آپ میری غلطی کی طرف توجہ دلائیں گے، میرے انحراف کی طرف توجہ دلائیں گے، لیکن میرے بارے میں ورڈکٹ دینے کا حق آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میری حیثیت عرفی کے خلاف اقدام ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید نے اس کو بغی سے تعبیر کیا ہے، بالکل اسی طرح سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے بڑھ کر جس چیز پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی عزت اور آبرو یہ حرمت رکھتی ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سناتا ہوں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائے ہیں، ذرا دیکھیے کہ ان میں کتنا زور ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 67۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے الفاظ ہیں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن یوم النحر کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر یعنی ام القریٰ میں حرام ہے۔ اس شدت کے ساتھ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص کسی کی عزت پر حملہ آور نہ ہو، کوئی شخص کسی کی حیثیت عرفی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اس لیے یہ کوئی آسان سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو کہہ دیں کہ تم کافر ہو، کسی کو کہہ دیں تم غیر مسلم ہو۔ یہ در حقیقت اس کی شخصیت کا انکار ہے، یہ در حقیقت اس کی شناخت کا انکار ہے، یہ اس کی حیثیت عرفی پر حملہ ہے۔
تو اس لیے یہ سخت اخلاقی جرم ہے، اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نے بات کی آپ سے اصول کی کہ اللہ تعالیٰ نے حرمتوں کی جو اساسات بیان کی ہیں ان کی روح سے یہ بغی ہے۔ ٹھیک، یہ بتایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہر انسان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، مال کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کی آبرو اور عزت کے خلاف بھی کوئی اقدام نہیں ہو سکتا۔ یہ اقدام جب ہوگا ایک مقدمہ بن جائے گا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جاتے جاتے آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، جاتے جاتے ایک بات کہہ دی، کسی کے خلاف کہہ دی اور اس کی حیثیت عرفی پر حملہ آور ہو گئے اور آپ نے کہا کہ یہ تو ایک امر مباح ہے، ایک جائز کام تو میں نے کر ڈالا ہے۔ نہیں، یہ جائز کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ دنیا میں بھی مسئول ہیں، اس کے لیے آپ آخرت کیونکہ دوسرا فریق متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت عرفی پر حملہ ہو گیا ہے۔ کسی کو چور کہہ دیا آپ نے، کسی کو ڈاکو کہہ دیا آپ نے، تو یہ آپ کے خیال میں کوئی بچوں کا کھیل ہے جو آپ نے کھیلا ہے؟ اسی طریقے سے اس کی حیثیت عرفی جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی الزام نہ لگائیں، اسی طرح آپ اس کے مذہب، اس کے دین کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بتائے گا کہ میرا دین کیا ہے، یہ وہ بتائے گا، وہ فرد ہے وہ بتائے گا، کوئی گروہ ہے تو وہ بتائے گا، آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد کیا معاملہ یہیں تک رہا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید اس سے آگے بڑھا ہے اور اس نے اس کو متعین طریقے سے موضوع بنا لیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ تو ہے نا ایک اصولی بات، بغی کے اطلاق کے ذیل میں ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو 5 حرمتیں بیان کی گئی ہیں سورہ اعراف میں، ان میں سے ایک حرمت ہے، وہ ایک بڑی حرمت ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جان کے خلاف بھی بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں، مال کے خلاف بھی بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں، لوگوں کی آبرو اور عزت کے خلاف بھی بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ ان کی ایک فہرست ترتیب دے کے آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ مباح ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور ان حرام چیزوں میں سے کسی کا بھی ارتکاب کوئی شخص کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مسئول بھی ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہے۔ تاہم یہ ایک اصولی اطلاق تھا جس کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ اب متعین اطلاق کی طرف قرآن نے خود اطلاق کر دیا۔ قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ یہ معاملہ آپ نہیں کر سکتے کسی شخص کے معاملے میں۔ اور اس میں دیکھیے ہمارے ہاں جو قرآن مجید کی سورہ سب سے بڑھ کر ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ تمہارے باہمی اخلاقیات کے تقاضے کیا ہیں، یعنی تم مسلمان ہو تو تمہارے درمیان کیا کیا چیزیں باہمی طور پر ممنوع ہیں، تم نہیں کر سکتے۔ اس وقت میرا موضوع چونکہ یہی ہے تو اس وجہ سے میں باقی سب چیزوں کو زیر بحث نہیں لا رہا، لیکن آپ کو وہ حصہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو آیت 11 میں زیر بحث ہے۔ ذرا سنیے اس میں کیا کہا ہے۔ سورت اس میں یہ فرمایا یہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں امام فرائی یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کی باقی سب صورتوں کے برخلاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جن جرائم کا ارتکاب کر سکتے تھے ان کو موضوع بنایا گیا۔ اچھا، تو اس لحاظ سے یہ اہم ترین سورہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارے باہمی اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے حوالے سے تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، لوگوں کے ہاں جو شناخت کے معاملات پیدا ہوتے ہیں ان میں تمہیں کن حدود کا پابند کیا گیا ہے۔ تو اس میں ذرا سنیے، یہ آیت 11 ہے۔ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس میں دیکھیے کہ کس شدت کے ساتھ فرمایا ہے۔ پیچھے چونکہ مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تمہارے درمیان رشتہ اخوت کا ہے، یہ فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس اصول کی بھی شب و روز خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، اور آگے دیکھیے ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی لقب دو۔ یہ تنابز بالالقاب ہے جس سے ممنوع قرار دے دیا ہے ہر اس عمل کو جس میں آپ کسی اسم یا کسی صفت کا اطلاق کسی شخص پر کرتے ہیں جسے وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اسی کو تنابز بالالقاب کہا جاتا ہے۔ تو تنابز بالالقاب نہ کرو، یہ سب فسق کی باتیں ہیں، یعنی یہ کوئی مباح امور نہیں ہے۔ یہ مذاق اڑانا، یہ اپنوں کو عیب لگانا، یہ تنابز بالالقاب کرنا، یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے۔ اور آخر میں کہا ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے
تو وہ اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے والے ہیں، یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ اب آپ کہیں گے کہ تنابز بالالقاب کے تحت کیا یہ چیز بھی آتی ہے؟ تو اب سنیے کہ تنابز بالالقاب کو سب سے پہلے مسلمانوں کا علم کس طریقے سے بیان کرتا ہے، یعنی کہ کیا چیز ہے جس کو ہم تنابز بالالقاب کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی شرح و وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو برا نام دے دیا، آپ نے کسی کے جسمانی عیب کے لحاظ سے کوئی بات اس کے بارے میں کہہ دی، کسی کے کسی ذہنی اختلال کے حوالے سے اس کا کوئی نام رکھ دیا، یہ باتیں تو سب جانتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تبری کی تفسیر ہے، یعنی آپ کے اولین مفسرین میں سے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے دور اول کے مفسرین یعنی صحابہ اور تابعین، صحابہ اور ان کے شاگردوں کے اقوال جمع کر دیتے ہیں اس طرح کے معاملے میں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ انہوں نے تنابز بالالقاب کا مطلب کیا بیان کیا ہے، اور یہ تبری کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت سے اقوال جمع کر کے آخر میں اپنا تبصرہ یا اپنی ترجیح بیان کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی ترجیح کے ذیل میں لکھا ہے، یعنی اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ بلذی ہوا اول الاقوال فی تعویل ذالک عندی بالصواب، یعنی اگر آپ تنابز بالالقاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح ترین بات کیا ہے، یہ پہلے انہوں نے بیان کیا۔ اور کیا اس کی شرح کی ہے؟ وہ کہتے ہیں تنابز بالالقاب یہ ہے کہ ہوا دعاء المرء صاحبہ بما یکرہ من اسم و صفہ۔ تنابز بالالقاب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو کوئی ایسا نام دیں، کسی ایسے اسم یا کسی ایسے وصف سے پکارے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اپنے لیے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ کو نہیں کہنی چاہیے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہوا دعاء المرء صاحبہ بما یکرہ من اسم و صفہ، اور فرمایا کہ وَأَمَّا اللَّهُ بِالنَّهْيِ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق عموم کے انداز میں اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر جسمانی عیب کے لحاظ سے نام رکھا ہے تو صرف یہ ممنوع ہوگا، یعنی کوئی اسم اور کوئی وصف اگر آپ نے اس کو دے دیا ہے جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بما یکرہہ، تو یہ تنابز بالالقاب ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يُخَصِّصْ بِهِ بَعْضَ الْأَلْقَابِ دُونَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی ایک لقب کی تخصیص نہیں کی۔ یہ انہوں نے پہلے تنابز بالالقاب کے معنی بیان کیے۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ آپ کے اولین دور کے مفسرین، یہ میں نے دو کا انتخاب کیا ہے اور کی عرابی انہوں نے دی ہیں، ایک اکرمہ ہے، دوسرے مجاہد۔ کیوں؟ دونوں سیدنا ابن عباس کے شاگرد ہیں، اچھا، دونوں جلیل القدر تابعی مفسرین سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ اکرمہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا تَنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو کہنا یا فاسق یا کافر۔ اللہ، یہ اکرمہ اور ان کی رائے ہے؟ جی بالکل، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کی طرف کسی فسق کی نسبت کرتے ہو یا اس کو یہ کہتے ہو کہ تم فاسق ہو یا کافر کہتے ہو تو یہ تنابز بالالقاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مجاہد کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَا تَنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ قَالَ دُعِیَ رَجُلٌ بِالْكُفْرِ وَهُوَ مُسْلِمٌ، یعنی اس کا سب سے اولین اطلاق کیا ہے، اور کوئی بات ہی نہیں بیان کرتا۔ اس کا اولین اطلاق یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو آپ کفر کے ساتھ وابستہ قرار دیں، اس پر کفر کی تہمت لگائیں، اس کے بارے میں یہ کہیں کہ تم تو کافر ہو۔ اسی طرح بہت سے مفسرین کی آراء کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بل ذالک تسمیۃ الرجل الرجل بالکفر بعد الاسلام، یعنی یہ کسی کو اسلام لانے کے بعد کفر کا نام دینا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کی طرف کفر کی نسبت کریں گے، کسی کی طرف فسق کی نسبت کریں گے تو یہ تنابز بالالقاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے اور یہ کہا ہے ولا تنابز بالالقاب۔ اصل میں ہم نے کبھی جو باہمی معاملات میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، غیبت کے بارے میں، تمسخر کے بارے میں، اسی طرح لوگوں پر عیب لگانے کے بارے میں، ان کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ ہمارے خیال کے مطابق اس طرح کی چیزیں احقاق حق کا تقاضا ہے، ہم فوراً بیان کر دیتے ہیں۔ یہ کسی شخص کی شناخت پر حملہ ہے، اس کی حیثیت عرفی پر حملہ ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے پوری بات کو کہ اگر آپ اصول میں سمجھنا چاہیں تو یہ بغی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اصولی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ لوگوں کی عزت پر حملہ ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کی عزت یہ اس شہر کی طرح یعنی حرم میں کھڑے ہو کر اور اس مہینے کی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں یہ فرمایا ہے کہ حرام ہے، اس کو حرمت حاصل ہے، کوئی شخص اس کے خلاف اقدام نہ کرے۔ یہ دوسرے کی حیثیت عرفی پر حملہ کرنا ہے۔ یہ بات کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں،
میں یہ کہتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کو اب یہ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے واضح فرماتے ہیں، یعنی آپ نے ایک موقع کے اوپر کس شدت کے ساتھ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ صحابی ہیں، کون ہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم پہنچے، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں نے ایک شخص کو جیسے ہی جا لیا تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اس موقع کی بات ہے جب اہل کفر کے خلاف اقدام کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ٹھیک، تو اس آدمی نے آگے سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا اظہار کر دیا، یعنی ایک کلمہ ہے نا، منہ سے نکال دیا۔ یہ کہتے ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ روایت رقم 96 ہے اور صحیح مسلم سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَتَانْتُهُ فَبَكَى فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، کہ میں نے اس کو نیزہ مارا تو میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، آدمی تو مر گیا، یعنی میں نے اسے مار دیا لیکن کھٹک رہی میرے دل میں۔ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ میں نے آ کے کہا کہ اس طریقے سے ایک آدمی نے جنگ کے دوران میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، توحید کی دعوت لے کر آپ کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے اس کے باوجود اس کو مار دیا، اس میں میرے دل کے اندر کھٹک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ اور تم نے اس کو مار دیا۔ اچھا، اس قدر سخت لب و لہجے میں آپ فرمایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کالا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ انما کالا خوفا من الصلاۃ، اس نے تو اصل میں اسلحے کے خوف سے کہا تھا، تلوار میں نے پکڑی ہوئی تھی، تو یہ خوف من الصلاۃ کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک قرائن ایسے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ قرائن کتنے قوی ہیں، عقل تسلیم کرتی جنگ ہے۔ کا موقع ہے، عقلی لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ قابل اعتراض نہیں قرار دی جا سکتی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کرینہ ہوگا، یعنی ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ دوں، میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ زبان سے نکال دوں تو میں بچ سکتا ہوں۔ تو یہ صورتحال اتنی واضح ہے، اور انہوں نے اس میں اس خیال سے کہ یہ شخص زبان سے اس کا اقرار کر رہا ہے، یہ حقیقت میں ایمان نہیں لایا، اس کو مار دیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہی عذر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کالا افلا شککت عن قلبی حتی تعلم کالا ام لا، بہت سخت لب و لہجے میں، ہاں تم نے اس کا دل چیر لیا ہوگا نا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس نے دل سے کہا یا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ خود کہتے ہیں کہ حضور اتنی سختی کے ساتھ کی بات کہتے رہے، فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کاش آج اسلام لایا ہوتا۔ یہ حرکت نہ یعنی ہوتی۔ اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سختی کے ساتھ توجہ دلائی کہ کسی شخص کا اپنے بارے میں اقرار، اس کا یہ کہنا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ جن کے بارے میں کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے علماء میں سے جو ایک دوسرے کے بارے میں دیتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ جن کے بارے میں وہ یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا روز ورد کر رہے ہوتے ہیں، روز اس کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی موقع پر ان کا کوئی نظریہ، ان کا کوئی فکر، ان کا کوئی اقدام، ان کی کوئی رائے، اس کو موضوع بنا کر خود فرد کو بھی کافر قرار دے دیتے اور اس کو اسلام سے باہر نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ روایات پیش کرتا ہوں جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کو اصلاً موضوع بنا لیا۔ یہ روایات ہم نے اپنے ہاں جب حدیث پر کام کیا ہے تو انتخاب کی ہیں، یعنی یہ روایات ہیں کہ جن میں جو روایت بھی شامل کی جاتی ہے وہ یا سند کے لحاظ سے صحیح کے درجے کی ہوتی ہے یا حسن کے درجے کی ہوتی ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ جو پہلی روایت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ جامع معمر بن راشد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 19,710، اور یہ بہت سی دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، لوگ اگر چاہیں تو ان کے حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کے الفاظ ہیں، عن ثابت بن الضحاک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد علی مسلم او قال علی مومن بکفر
وہو کا قتل ہی ومن لعنہ فہو کا قتل ہی۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر یا فرمایا کہ کسی بندہ مومن پر کفر کی تہمت لگائی، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، آپ نے فرمایا یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو آپ نے ابتدا میں بتایا تھا کہ شناختی ختم قتل کر دیا، یعنی ظاہر ہے اس کی شخصیت قتل کر دیا آپ نے۔ جس وقت آپ کسی شخص کے ایمان پر حملہ آور ہو گئے، اس کے اسلام پر حملہ آور ہو گئے، اس کی مذہبی شناخت پر حملہ آور ہو گئے، تو آپ نے اس کی شخصیت کو قتل کر دیا۔ ایک ہے اس کی جان لے لینا، ایک ہے اس کی شخصیت کو قتل کرنا۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کا تم نے ارتکاب کر دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا اور جس نے اس پر لعنت کی، جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، یعنی اب قیامت میں اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے، فرمایا جس نے اس پر لعنت کی اس نے بھی گویا اسے قتل کر دیا۔ یعنی نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کے کفر و ایمان کا آپ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور نہ لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لعنت اور رحمت کے فتوے دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ سنیے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر یعنی کسی مسلمان کو کافر قرار دینا کوئی امر مباح نہیں ہے، یعنی یہ کوئی جائز کام نہیں کہ گاڑی پر سوار ہونا ہے اور جہاز پر سوار ہونا ہے، کوئی امر مباح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر یہ تہمت لگا دے، یہ تہمت لگانا ہے، بلکہ ایسی سنگین بات ہے کہ گویا اس کو قتل کر دیا گیا۔ سب سے بڑا جرم شرک کے بعد ہمارے دین میں کیا ہے؟ قتل۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ گویا اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ تشبیہ یعنی کیوں فرمایا آپ نے یہ تشبیہ اس لحاظ سے ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا، میں پھر واضح کر دوں، یعنی کافر میں ہم اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں، ملعون کہہ کر اس کے لیے جہنم کا حکم لگاتے ہیں، کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو کافر یا ملعون قرار دینا در حقیقت اس کی حیثیت عرفی کو ختم کر دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنا پر مسلم، غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے گا۔ یہی بات ہے نا جو میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ اس کا کام ہے وہ بتائے۔ وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں تو وہ مسلم ہے، وہ کہتا ہے میں غیر مسلم ہوں تو وہ غیر مسلم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے، نہ کسی فرد کو، نہ دین کے کسی عالم کو، اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن چیز اس کا اپنا اقرار ہے، یعنی بندہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، لہٰذا کسی کو بھی اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے کسی آدمی کو قتل کر ڈالا، اور قتل کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پوری انسانیت کا قتل بن جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی شخص کی جان لی، ایک جرم کا ارتکاب کیا، اور جب آپ نے اس کی عزت پر، اس کی حیثیت عرفی پر، اس کی شناخت پر، اس کی شخصیت پر حملہ کر دیا، تو آپ نے اسی طرح کے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر حرمتیں بیان کی ہیں تو جان کی حرمت بیان کی، مال کی حرمت بیان کی، اور اعراض کی حرمت بیان کی، یعنی آدمی کی عزت، آدمی کی آبرو، آدمی کی حیثیت عرفی، اور یہ فرمایا تینوں یکساں ہیں اور تینوں کو ایک جیسی حرمت حاصل ہے۔ اور اسی کے ذیل میں پھر میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے یہ تنابز بالالقاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر براہ راست حرام قرار دے دی۔ اس کے بعد میں دوسری روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی ہے، اس کا رقم ہے 60۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرئ قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہاں آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ دوسرے کو قتل کر دینا ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں، جس شخص نے بھی اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک یہ ہو کر رہے گا، اگر اس کا وہ بھائی اس کا مصداق ہوا جس کو اس نے کافر قرار دیا تو وہی، اور اگر نہ ہوا تو کہنے والے کی یہ بات خود اسی پر لوٹ رہے گی۔
یعنی اگر قیامت میں معاملہ پیش ہوا اور تم نے کسی کو کافر کہا ہے تو یہ خیال نہ کرو کہ وہاں بچ جاؤ گے، ایک بڑے حادثے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اب اللہ بھی تم سے اتفاق کرے گا تو تب جا کر معافی کا امکان ہے۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کافر قرار دے دیں اس موقع کے اوپر تو پھر تو موافق ہو گئی بات، تو تمہارے لیے معافی ہے، یہ نہیں کہ تم نے کوئی جائز کام کیا تھا، یہ حق تھا تمہیں کرنے یعنی کا۔ تمہیں حق تھا، اس کا حق نہیں تھا، لیکن اب معافی کا امکان ہے۔ اور اگر یہ ہوا کہ تمہاری بات غلط ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اتفاق نہیں کیا قیامت میں تو تم کافر قرار دے دیے اللہ، خدا کی بارگاہ سے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کوئی آدمی جسارت کر سکتا ہے اس کی کہ اپنے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لے؟ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس پر سخت ترین تنبیہ ہے، یعنی اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کوئی خدا ترس آدمی اسے اجازت پر محمول کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر قیامت کے دن اسی طرح کے مواخذے سے دوچار ہو جائے جس سے خدا اور اس کے رسولوں کے منکرین دوچار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس شخص کو جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مسلمانوں کی صف سے نکالا جائے گا اور کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم نے کسی شخص پر حملہ کیا، گویا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی جان لے لینے والا اس موقع کے اوپر ایمان کے تمام تقاضوں سے محروم ہو جائے گا اور اس کو وہی سزا بھگتنی پڑے گی جو منکرین یا کافروں کو بھگتنی پڑنی ہے، تو اس شخص کو بھی وہی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے کہ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت پر اس کے لیے باقی رہ جائے گی کہ قیامت کی عدالت بھی، یعنی خدا کی عدالت بھی اس کے اس فتوے کی تصدیق کر دے۔ شریعت میں اس کی مثال قذف کی سزا ہے جو قریب قریب اتنی ہے جو زنا کے لیے مقرر کی گئی، یعنی جو سزا کفر کی ہے وہ پھر اس کو بھگتنی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے متعلق یہ تنبیہ غالباً اسی پر قیاس کر کے فرمائی ہے۔ گویا آپ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ یہ کام کبھی کرنے کی جسارت نہ کرنا کسی مسلمان کے بارے میں۔ وہ جب کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ جب کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، وہ جب کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، وہ جب کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، یہ شہادتیں جب وہ دے رہا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو تم اس کی غلطی بتاؤ گے، اس کا کفر اسے سمجھاؤ گے، اس کا شرک بھی اس پر واضح کرو گے، اس کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ آپ اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت بھی سن لیجئے، اور یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 6045۔ یہ سیدنا ابو ذر سے ہے۔ عن ابی ذر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ وہی مضمون ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص بھی کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے گا، اگر وہ ایسا نہیں ہوا، اب ظاہر ہے کہ اس کو سمجھ لیجئے، یہ لگائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاتے جاتے کہہ دے گا، اپنی طرف سے فتویٰ دے رہا ہے، اپنی طرف سے اس کے کسی کفر اور شرک کی بنا پر اسے یہ کہہ رہا ہے یا کسی فسق کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو اس کی یہ تہمت اسی پر لوٹ جائے گی۔ یعنی یہ کوئی معمولی درجے کا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی اس کو آسان سمجھ کے اس کا روز ارتکاب کرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی ہدایات ہے، یہ اس معاملے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے، یہ اس معاملے میں ہمارے ہاں حدیث کے اندر آیا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ محی الدین ابن عربی ہوں، وہ امام غزالی ہوں، وہ شاہ ولی اللہ ہوں، وہ علامہ اقبال ہوں، وہ اہل تشیع کی پوری جماعت ہو، یہ سب کے سب اصل میں اس بات کا اقرار کر کے کھڑے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مجھ کو یا آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے اس اقرار کو ماننے سے انکار کر دیں۔ ہمیں جو کچھ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آراء میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان آراء کی غلطی واضح کریں، یہ بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ وہاں ہم رائے پر گفتگو کر رہے ہیں، ان پر کوئی بات نہیں کہہ رہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں دو بڑے گروہ ہیں اور احناف کے دو بڑے گروہ ہیں، بلکہ اہل سنت کے دو بڑے گروہ ہیں بر صغیر میں، جنہوں نے اس ساری صورتحال کو بھگتا ہے۔ ان میں سے ان کے بعض عالموں کے بارے میں انہی کے بعض دوسرے عالموں نے یہ کہا کہ ان سے فلاں فلاں عبارت میں گستاخی ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو یہ مسلمان نہیں رہے، یہ کہا۔ اب دیکھیے وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ وہ دین کے جید علماء ہیں، ان کی زندگی دین کی خدمت میں لگی ہے،
یعنی ہم اس معاملے میں کیسے جسارت کرتے ہیں؟ اگر کوئی بات کہنی تھی تو یہ کہنی تھی کہ تم تو دین کے بڑے عالم ہو، تم تو دین کو جانتے ہو، تم نے تو دین کی خدمت کی ہے، تم نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کرو۔ یہ ہوتا نصح و خیرخواہی کا رویہ، یہ ہوتا دوسرے آدمی کو توجہ دلانے کا رویہ۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ دوسرا آدمی اس کی کوئی توجیہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اقرار کرنا ہے، تو اس کو آگے بڑھ کے قبول کرنا۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کو اپنے تاثر اور اپنی رائے کی بنیاد پر کفر یا شرک کا مرتکب قرار دے دوں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بات میری دانست میں، میری رائے میں، میرے نقطہ نظر سے، قرآن کی فلاں آیت کی روح سے، حدیث کے فلاں ارشاد کی روح سے یہ کفر ہے، یہ بات شرک ہے۔ میرا کام اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے دیکھیے کہ کیا خرابیاں ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہیں، یہ جتنی نفرتیں آپ دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف مورچے لگائے ہوئے علماء کو دیکھتے ہیں، جس طرح کی فرقہ بندیاں دیکھتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کو دین سے نکالنے کے لیے اقدامات دیکھتے ہیں، یہ سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان صریح ہدایات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہے۔ صحیح ترین رویہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم کسی غلط بات کے بارے میں کوئی مداہنت نہیں کریں گے۔ بڑے سے بڑا آدمی، میں نے بہت بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں، بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر کوئی رائے دیتا ہے اور میرے نزدیک وہ شرک ہے تو میں کہوں گا کہ یہ شرک ہے، میرے نزدیک وہ کفر ہے تو میں کہوں گا کہ یہ کفر ہے۔ میں اس کی دلیل دوں گا، اس پہ استدلال کروں گا، میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ یہ غلطی ہے اس میں، لیکن اس شخص کے بارے میں خلوت میں بھی یہ تصور نہیں کروں گا کہ وہ دین سے نکل گیا ہے۔ یہ فیصلہ میرے پروردگار کو قیامت میں کرنا ہے۔ میرے لیے وہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، مجھے اس کو توجہ دلانی ہے، وہ میرا بزرگ ہے، مجھے اس کی عزت کرتے ہوئے، امام غزالی ہیں، وہ شاہ ولی اللہ ہیں، وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے، اور ہندوستان کے وہ جلیل القدر علماء ہیں جن کی خدمات کا یہ بر صغیر اعتراف کرتا ہے۔ اس میں ایک شخص انہی علماء میں سے، یعنی اصلاً تو وہ احناف ہی کے علماء ہیں، دونوں گروہوں کو دیکھ لیں، اصلاً تو اہل سنت ہی کے علماء ہیں، انہی میں سے ایک شخص اٹھ کے یا انہی میں سے دو اشخاص اٹھ کے ان کے بارے میں یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم نکاح توڑے بغیر فارغ نہیں ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کی اصلاح میں نے کرنی چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانے کی صحیح کی ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ جب میں کسی کو یا آپ کسی کو یا کوئی عالم کسی کو یا مسلمان کسی کو کافر کہتے ہیں یا اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہر تیسرے فتوے میں یہ کام کر دیا جاتا ہے، یہ تو عام معاملہ ہوا۔ اگر اس کے ساتھ قانون کی طاقت بھی شامل ہو جائے، یعنی وہ قوتیں کہنا شروع کر دیں جن کے پاس طاقت ہے، تو آپ جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ محض اس طرح کا جرم نہیں رہے گا، اس سے آگے بڑھ کر یہ پرسیکیوشن کا جرم بن جائے گا۔ کیونکہ جب میں نے یہ کہا، کسی عالم نے یہ کہا، زید نے کہا، بکر نے کہا، عام لوگوں نے کہا، تو یہ حیثیت عرفی پر حملہ تھا، شدید گناہ تھا، بڑا جرم تھا۔ جب کوئی حکومت یہ کہے گی، کوئی ریاست یہ فتویٰ دے گی، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے قانون پر عمل کرائے گی، تو اس کا مطلب جبر وجود میں، یعنی وہ مجھے کہے گی تم بھی یہ مانو کہ تم بھی یہ مانو، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے اپنے ایمان کے اظہار پر آپ کا مواخذہ کرے گی۔ وہ آپ سے یہ کہے گی تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مذہبی جبر، اسی کو کہا جاتا ہے پرسیکیوشن۔ اور جانتے ہیں یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم کسی پر کفر کا حکم لگاتے ہو تو تم اس کو قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہو، اور وہاں قرآن نے کیا کہا ہے؟ جب تم پرسیکیوشن کرتے ہو کسی کی تو تم فتنے کا ارتکاب کرتے ہو، اور الفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب یہ دیکھیے بالکل درست بات ہے جو حضور نے فرمائی، اور قرآن نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا کہ جب میں نے اس جرم کا خدا نخواستہ ارتکاب کیا کہ کسی ایسے شخص کو میں نے کافر کہہ دیا یا دائرہ اسلام سے خارج کہہ دیا جو شب و روز اپنے ایمان کا اعتراف کر رہا تھا، اقرار کر رہا تھا، بلکہ اس پر اصرار کر رہا تھا، جب میں نے یہ بات کہہ دی تو میں نے کیا کیا؟ میں نے قتل کے جرم کا ارتکاب کیا، میں نے اس کی حرمت پر حملہ کر دیا، میں نے اس کی حیثیت عرفی پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کے پیچھے طاقت شامل کر دی، قانون کی طاقت، پولیس کی طاقت، عدالت کی طاقت، جیسے ہی میں نے وہ شامل کر دی، اب میں سزا جزا کے مقام پر آ گیا تو میں پرسیکیوشن کے جرم کا مرتکب ہوا۔ اس کو قرآن مجید فتنہ کہہ رہا ہے، اور دیکھیے بالکل اسی پر آگے بات بڑھا رہا ہے کہ میرے پیغمبر نے تم کو بتایا تھا وہ قتل ہے، اور یہ پرسیکیوشن کیا ہے؟ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، الفتنہ تو اشد من القتل۔ تو یہ میرا اس معاملے میں استدلال ہے، میں نے اس کو مختصر طریقے سے پیش کر دیا ہے، اب میں اس پر ہر سوال کے لیے حاضر ہوں۔ صاحب آج کی نشست کے خاتمے سے پہلے ایک آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، روایتیں آپ نے پیش کی، ہر آدمی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہری بات ہے آپ کے ارد گرد آپ کے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، ان کا ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت ہیں،
اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ یہ کام کریں گے، اس سے ملت کی شرازہ بندی ہوگی، اسی لیے اس قدر سنگین تنبیہ فرمائی کہ یہ کرنا تو قتل کے مترادف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان احادیث میں جو بات آئی ہے اس کا کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے زمانے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، اللہ کے پیغمبر تو ہمیشہ کے لیے آئے تھے۔ محمد الرسول اللہ کی بعثت قیامت تک کے لیے ہوئی ہے، چنانچہ قرآن مجید کی ہدایات کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ ساری تنبیہات فرمائی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ہم انہیں اخبار النبی کا نام دیتے ہیں، یہ بتایا ہے کہ کیا کیا واقعات ہوں گے۔ بہت سے واقعات ہمارے ہاں حدیثوں میں روایت ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ علم دیا جاتا تھا کہ ان کی امتوں میں کیا خرابیاں پیدا ہوں گی، تو کس راستے پر چلیں گی۔ تو بہت سی تنبیہات آپ نے فرمائی ہیں، یہ بتایا ہے کہ یہ آج میری امت ہے، اس وقت تو خیر امت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن اسی امت کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل نے اختیار کی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں بھی گھسے ہیں تو یہ بھی وہاں جا کے گھسیں گے۔ آپ نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کا اجتماعی نظم قائم ہے، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایک دن یہ نظم قائم نہ رہے، اس موقع کے اوپر مختلف جھنڈے لے کے لوگ نکل کھڑے ہوئے، خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بتایا کہ لوگ ظاہر ہے کہ کفر کو بھی دیکھیں گے، شرک کو بھی دیکھیں گے، دین کی دعوت بھی دیں گے، اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں۔ اتنی سختی برتی اسامہ بن زید پر کہ وہ پکار اٹھے کہ میں اس وقت تمنا کرتا رہا کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، میں نے اتنی بڑی غلطی کر ڈالی۔ اور دیکھیے کرینہ کتنا واضح ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری تو رائے ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو حدیث میں، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس پر تلوار سوت رکھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ وہ جب اپنا کلمہ لے کے قیامت میں کھڑا ہو جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ ہم بھی جن لوگوں کے بارے میں اس طرح کی جسارت کرتے ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت وہ اپنا کلمہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہوگا تو اللہ کے پیغمبر نے تنبیہ کر دی ہے ہمیں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں اٹھا کے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جب میں نے اس موضوع پر توجہ دلائی تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے جواب میں لوگوں نے کیا چیزیں لکھی ہیں اور وہ کتنی کمزور ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کا میں جواب دوں گا، لیکن سب سے بنیادی بات جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ جسارت کر ڈالی کہنے کی کہ یہ تو ایک امر مباح ہے، یعنی کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کے ایمان پر حملہ کرنا، یہ امر مباح ہے، یہ ایک جائز امر ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کرسی پر بیٹھ گئے، جیسے میز پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر کی میں نے آپ کو ہدایات سنا دی ہیں، قرآن مجید کے ارشادات سنا دیے ہیں۔ یہ تنابز بالالقاب ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ دوسرے کی عزت پر حملہ ہے، آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے بار بار میں نے لکھا ہے کہ اس کا اگر حق دینا تھا، یعنی اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر یہ حق دینا تھا تو اسی طرح دیتا جس طرح اس نے چور کو سزا دینے کا حق دیا ہے، جس طرح اس نے زانی کو کوڑے مارنے کا حق دیا ہے، پھر اللہ دیتا، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے حق کے تحت ہم یہ کام کرتے۔ جب اس نے نہیں دیا تو اب قیامت تک کوئی یہ حق نہیں دے سکتا۔ پھر عرض کر دوں کہ ہمارا اصل حق کیا ہے اور ہمارا اصل فریضہ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم رائے پر تبصرہ کریں گے، ہم شخص پر، خواہ وہ فرد ہے یا ایک گروہ ہے، کوئی حکم نہیں لگائیں، فرد پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ غم صاحب انہی الفاظ پہ آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر بہت ہی خیرخواہی اور ایک محکم انداز میں قرآن و حدیث کی نصوص پر مبنی آپ نے بیان کیا، بہت ہی جامعیت اور اختصار کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بات آپ کی سامنے آتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو کچھ اشکالات ہیں، جو کچھ اعتراضات ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔